انسانی تاریخ کے سب سے عظیم اور لیجنڈری فاتح کی کہانی پر آج ہم تفصیلی بات کریں گے۔ اس کی بے مثال ذہانت، لاجواب جنگی حکمت عملی اور کبھی نہ ختم ہونے والا عزم جس نے واقعی دنیا کا نقشہ ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ ذرا تصور کریں، یہ ایک ایسے لڑکے کی داستان ہے جس کے ارادوں کے سامنے بڑے بڑے پہاڑ بھی جھک گئے۔ تو چلیے اس سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ اور سب سے دلچسپ سوال جو ہمارے سامنے آتا ہے وہ یہی ہے کہ آخر ایک 12 سالہ لڑکے نے دنیا کیسے فتح کی؟ یہ سننے میں بالکل کسی دیومالائی داستان جیسا لگتا ہے نا؟ لیکن تاریخ گواہ ہے کہ یہ 100% سچ ہے۔ اتنی چھوٹی عمر میں یہ سب کیسے ممکن ہوا؟ آج کے اس تجزیے میں ہم اسی راز سے پردہ اٹھائیں گے۔ اس انوکھے سفر کا آغاز وہیں سے ہوتا ہے جب وہ بہت چھوٹا تھا اور بڑی بڑی فوجوں کی قیادت سے کوسوں دور تھا۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک بار دربار میں ایک انتہائی بکھرا ہوا وحشی گھوڑا لایا گیا جسے قابو کرنا بظاہر ناممکن لگ رہا تھا، لیکن اس 12 سالہ لڑکے نے فوراً بھاپ لیا کہ مسئلہ کیا ہے۔ گھوڑا دراصل اپنے ہی سائے سے ڈر رہا تھا۔ اس نے بڑی ہوشیاری سے گھوڑے کا رخ سیدھا سورج کی طرف موڑ دیا اور اسے بالکل پرسکون کر دیا۔ یہ دیکھ کر بادشاہ سلامت یعنی اس کے والد حیرت سے دم بخود رہ گئے اور وہیں کھڑے ہو کر یہ اعلان کر دیا کہ ان کی یہ چھوٹی سی سلطنت اس لڑکے کے لیے کبھی کافی نہیں ہوگی۔ لیکن صرف پیدائشی بہادری کافی نہیں ہوتی، فتوحات کے لیے ایک تیز اور شاطر دماغ بھی چاہیے ہوتا ہے، اور یہیں سے اس کی تعلیم اور تخت تک پہنچنے کی خونی جدوجہد کا آغاز ہوتا ہے۔ یہاں سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس کی تربیت عظیم فلسفی ارسطو نے کی۔ 13 سے 16 سال کی عمر تک ارسطو نے اسے صرف منطق، طب اور سائنس ہی نہیں پڑھائی، بلکہ اس کے ذہن میں یہ اٹل یقین بھی بٹھا دیا کہ یہ دنیا محض ایک نقشہ ہے اور اس کے خیالات اور ارادے اتنے طاقتور ہیں کہ وہ زمین کی لکیروں کو اپنی مرضی سے بدل سکتے ہیں۔ یہ ٹائم لائن واضح طور پر دکھاتی ہے کہ اس کی ترقی کتنی غیر معمولی اور تیز رفتار تھی۔ غور کریں تو انسانی تاریخ پر اتنا گہرا اور انمٹ نقش چھوڑنے کے لیے اس کے پاس حقیقت میں کتنا کم وقت تھا۔ 12 سال کی عمر میں گھوڑے کو قابو کرنے سے لے کر 30 سال کی عمر تک ایک وسیع سلطنت کھڑی کرنے کا یہ سفر واقعی حیران کن ہے۔ جب وہ صرف 20 سال کا تھا تو اس کے والد بادشاہ فلپ کا قتل ہو گیا۔ کچھ تاریخی ذرائع یہ اشارہ بھی دیتے ہیں کہ شاید اس کی اپنی والدہ اولمپیاز نے ہی اس قتل کی خفیہ منصوبہ بندی کی ہو تاکہ بیٹے کا تخت محفوظ ہو سکے۔ تخت نشین ہوتے ہی اس نوجوان بادشاہ نے انتہائی فیصلہ کن قدم اٹھائے اور اندرونی خطرات سمیت یونانی ریاستوں کی بغاوت کو فوراً کچل دیا، یہاں تک کہ تھیبس جیسے شاندار شہر کو مکمل تباہ کر دیا گیا تاکہ باقی دنیا کے لیے ایک سخت وارننگ ہو۔ اپنے گھر کے معاملات کو پوری طرح کنٹرول کرنے کے بعد اب اس کی نظریں مشرق کی طرف یعنی عظیم ایرانی سلطنت کی جانب اٹھ گئیں۔ اب ذرا اس زبردست ٹکراؤ کو دیکھیں۔ وہ ایک مکمل طور پر اجنبی اور دشمن کے علاقے میں جا رہا تھا جہاں اس کا سامنا بادشاہ ڈیریس کی لاکھوں کی عظیم و شان فوج اور بے پناہ دولت سے تھا، اور اس کے پاس کیا تھا؟ صرف 40,000 سپاہی۔ لیکن یہ 40,000 سپاہی انتہائی چنے ہوئے، غضب کے منظم اور ایک ناقابل شکست جنونی عزم سے لیس تھے۔ یہ واقعی ایک حیرت انگیز مقابلہ تھا۔ ایسس اور گوگیمیلا کی مشہور جنگوں میں اس نے اپنی انتہائی منظم اور تیز رفتار گھڑ سوار فوج سے دشمن کی صفوں کے عین مرکز پر ایسا وار کیا کہ بادشاہ ڈیریس اس قدر خوفزدہ ہو گیا کہ 2 بار میدان جنگ ہی چھوڑ کر بھاگ نکلا۔ اور ایک دلچسپ موڑ تب آیا جب ڈیریس کے اپنے ہی آدمیوں نے اسے دھوکہ دے کر قتل کر دیا۔ اس پر سکندر نے کیا کیا؟ اس نے ان قاتلوں کو سخت سزا دی اور اپنے دشمن بادشاہ کو مکمل شاہی اعزاز کے ساتھ دفن کیا۔ اسی دوران جب ڈیریس کا خاندان یعنی اس کی ماں، بیوی اور بیٹیاں سکندر کی قید میں آ گئیں تو اس نے اپنے سب سے بڑے دشمنوں کو یہ کہہ کر حیران کر دیا کہ وہ ان کے ساتھ مکمل شاہی احترام کا برتاؤ کرے گا۔ اس ایک عمل نے دنیا کو ثابت کر دیا کہ وہ صرف ایک خونی جنگجو نہیں تھا بلکہ ایک انتہائی بااخلاق اور سمجھدار سفارتکار بھی تھا۔ وہاں سے نکل کر جب وہ مصر پہنچا تو کہانی بالکل بدل گئی۔ مقامی لوگوں نے ایرانی حکمرانوں کے جبر سے آزادی دلانے پر اس کا ایک نجات دہندہ کے طور پر شاندار استقبال کیا۔ اسے فرعون کا مقدس خطاب بھی دیا گیا۔ وہاں اس نے ذاتی طور پر سکندریہ شہر کا نقشہ ڈیزائن کیا۔
یہ ایک ایسے شاندار شہر کا خواب تھا جہاں مشرق اور مغرب آپس میں گھل مل جائیں اور جس میں دنیا کا سب سے بڑا کتب خانہ اور روشن مینار ہو۔ یہ کبھی نہ رکنے والا مارچ اسے برصغیر پاک و ہند تک لے آیا، ایک بالکل نئی اور اجنبی سرزمین جہاں اس کا سامنا انتہائی خوفناک اور نئے ہتھیاروں سے ہونے والا تھا، یعنی راجا پورس اور ہاتھیوں کی فوج۔ اب یہ بات بہت کمال کی ہے کہ راجا پورس کے ان دیاویکل جنگی ہاتھیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے، جن سے اس کی فوج پہلے کبھی ٹکرائی نہیں تھی، اس نے ایک لاجواب حکمت عملی اپنائی۔ ہاتھیوں کو الگ تھلگ کیا، تیز گھڑ سواروں سے اطراف سے حملے کیے، اور سب سے اہم بات، بادشاہ خود بالکل اگلی صفوں یعنی فرنٹ لائن پر لڑ رہا تھا۔ اپنے بادشاہ کو یوں جان کی بازی لگاتے دیکھ کر فوج کی جرت اور ہمت دگنی ہو گئی۔ ایک انتہائی خون ریز اور سخت جنگ کے بعد جب ہارا ہوا اور زخمی راجا پورس قیدی بن کر سکندر کے سامنے لایا گیا اور اس سے پوچھا گیا کہ اس کے ساتھ کیسا سلوک کیا جائے، تو راجا پورس نے پورے وقار سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یہ لیجنڈری اور تاریخی جواب دیا، میرے ساتھ ویسا ہی سلوک کرو جیسا ایک بادشاہ دوسرے بادشاہ کے ساتھ کرتا ہے۔ اور یہاں جو نقطہ سمجھنے والا ہے وہ یہ ہے کہ سکندر نے اپنے اس دشمن کی عظمت اور بہادری کو فوراً پہچان لیا۔ سچی فتح صرف میدان مارنا تو نہیں ہوتی، دل جیتنا بھی ہوتی ہے۔ اس نے انتہائی اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کرتے ہوئے نہ صرف پورس کو اس کی سلطنت واپس کی، بلکہ اسے اپنا ایک طاقتور حلیف بھی بنا لیا۔ لیکن ہر عظیم الشان اور طویل سفر کو کہیں نہ کہیں تو رکنا ہوتا ہے۔ نقشے کی ایک حد ہوتی ہے، اور اب اس کے سپاہی اپنی برداشت کی آخری حد کو چھو چکے تھے۔ یہ واپسی اور ایک ادھورے خواب کی شروعات تھی۔ مقبوضہ علاقوں کی اس حیران کر دینے والی طویل فہرست کو دیکھتے ہوئے یہ سمجھنا بالکل مشکل نہیں ہے کہ آخر دریائے گنگا کے کنارے کھڑے اس کے تھکے آرے سپاہیوں نے کیوں بالآخر مزید مشرق کی طرف مارچ کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ وہ واقعی اپنی ہمت ہار چکے تھے۔ اس نے اپنے سپاہیوں کو بہت قائل کرنے کی کوشش کی کہ بس تھوڑی سی دور اور پاک کی دنیا بھی ہماری مٹھی میں آ سکتی ہے، لیکن جب اس نے اپنی ناقابل شکست فوج کی آنکھوں میں گھر کی تڑپ اور شدید تھکاوٹ دیکھی تو اس نے نہایت کھلے دل سے ان کا فیصلہ قبول کر لیا اور واپس مڑنے کا حکم دے دیا۔ اس دوران اپنی اس وسیع و عریض سلطنت کو ثقافتی طور پر آپس میں جوڑے رکھنے کے لیے اس نے ایران، افغانستان اور وسطی ایشیا کی شہزادیوں سے شادیاں کیں، اور شاید یہی وجہ ہے کہ آج کے دور کی ایک تحقیق کے مطابق دنیا کی موجودہ آبادی کا تقریباً 1% حصہ سکندر اعظم کا ڈی این اے رکھتا ہے نا حیرت انگیز؟ لیکن کہانی کا اختتام نہایت المناک ہے۔ محض 32 سال کی عمر میں جب وہ واپس جا رہا تھا، بابل کے مقام پر ایک پراسرار بخار نے دنیا کے اس سب سے عظیم فاتح کی جان لے لی۔ وہ اپنی اتنی شاندار اور طویل فتوحات کے بعد بھی اپنے آبائی وطن مقدونیہ کی زمین کو دوبارہ کبھی نہ دیکھ سکا۔ یہ سب ہمیں آخر میں اس حیرت انگیز سوال پر لا کھڑا کرتا ہے، اس لڑکے کے بارے میں جس کا ماننا تھا کہ دنیا ایک نقشہ ہے جو اس کے قلم کا انتظار کر رہا ہے۔ اگر اس نے یہ سب کچھ محض 32 سال کی عمر میں حاصل کر لیا تو آج دنیا کیسی ہوتی اگر اس کی فوج کبھی تھک کر نہ رکتی اور وہ اپنا سفر جاری رکھتا؟ ذرا سوچئے گا ضرور۔ ہمارا آج کا یہ تجزیہ یہیں اختتام پذیر ہوتا ہے۔